جو شیخ ہے جس کو آپ ٹیچر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، پھر جو شاگرد ہوتا ہے یا آپ جس کو مرید کہہ سکتے ہیں، مرید اور مرشد یا شیخ اور مرشد، شیخ اور مرید، یہ دونوں چیزیں آپ ایسے ہی جیسے آج یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ کے ایک ٹیچر ہے، لیکن جیسے آج ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی تو نہ وہ ٹیچر رہے نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے۔ اس وقت وہ شیخ بھی ہوتے تھے یعنی ٹیچر ہوتے تھے، ان کا بھی ایک اپنا لیول تھا، اس طرح ان کے طلباء تھے یعنی مریدین تھے، جو شاگرد تھے، ان کا بھی ایک اپنا لیول تھا، تو اس کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ شیخ جب ہم نام لیتے ہیں تو ایک آج کی جنریشن کے اندر ایک بڑا عجیب سی بات جی آتی جی ہے، ان کو میں تھوڑا آپ سا واضح کر میں دیجیے، عرض اگر کرتا ٹیچر ہوتا ہے کیا استاد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی شیخ ہوتا کیا ہے حقیقت جی میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ شیخ کامل کی جو صفات حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں کہ شیخ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 12 خصلتیں ہوں۔ اچھا اگر 12 خصلتیں ہو جائیں تو وہ پہچان لو کہ وہ کامل شیخ۔ ٹھیک ہے۔ اس میں 12 خصلتوں میں سے آپ نے فرمایا کہ 2 خصلتیں اس کو چاہیے، اگر شیخ کامل بننا چاہتا ہے یا وہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو 2 خصلتیں اللہ رب العزت سے لو، ایک پردہ پوشی اور ایک پالنا، مخلوق کو پالنے کی۔ تو اللہ کا ولی اور شیخ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور لوگوں کو پالتا بھی ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ پھر سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ پھر 2 خصلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے، اچھا ایک شفقت و رحمت کا عنصر اور ایک مودت اور اپنے اندر امت میں شامل کرنے کا عنصر۔ 2 خصلتیں آقا علیہ السلام سے لے، یعنی اللہ کا ولی اپنے فالورز کے ساتھ محبت اور رحمت بھی رکھتا ہے، شفقت، اور ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اور ان کو مشعل راہ دکھاتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ سے مشعل راہ دکھایا۔ پھر سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ پھر 2 خصلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے، ایک صداقت اور راست گوئی اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت، یعنی عشق اور محبت اپنے شیخ کے ساتھ۔ تو جو مرشد اور شیخ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، سچائی کا درس دے، اس کی زبان راست ہو، اس کا کلام راست گوئی ہو، اس کا طریق راست گوئی ہو، اس کا قدم راست گوئی ہو، اور اس کی زندگی کے اندر اتباع، پیروی اور طاعت اپنے سے بڑے شیخ کی، جن کا وہ بیعت ہے یا جن سے وہ رہنمائی لے رہا ہے، ان کی مودت اور محبت ہو۔ پھر فرماتے ہیں 2 خصلتیں سیدنا فاروق اعظم سے لے، ایک عدل اور دوسری شجاعت، یعنی وہ غریب آئے تب بھی دونوں ہاتھوں سے اٹھ کے مصافحہ کر کے ایک معانقے سے ملے، اور اگر کوئی امیر وڈیرا آئے تو اس کو بھی اسی طرح ملے۔ یہ نہیں کہ اگر امیر مرید آتا ہے تو اس کو کھڑا ہو کے ملے، اور اگر غریب آتا ہے تو اس کو اپوائنٹمنٹ دینے کے لیے کئی دن ٹھہرائے کہ فلاں دن آ جانا، اس دن ملاقات کروں گا۔ یہ عدل ہے۔ عدل ایک پولیٹکس میں بھی ہوتا ہے اور ایک عام تعلقات میں بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ اور ایک شجاعت، بہادری۔ پھر فرمایا 2 خصلتیں سیدنا عثمان غنی سے لے، ایک سخاوت اور ایک حیا۔ تو فرمایا شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھ میں حیا نظر آئے گا۔ حیا سے مراد وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کو اگر مالک کی طرف رجوع کرے تو اس کو حیا آ جائے۔ جو مالک سے حیا دلانے کے لیے جو کام سامنے آ جائے وہ کام نہیں کرے گا، وہ حیا پر قائم رہے گا، وہ شیخ کامل ہے۔ اور دوسری سخاوت، وہ ہر ایک کو کھانا کھلائے گا۔ تو ولی سخی ہوتا ہے، مرشد سخی ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا ہو لیکن طبیعت کا کنجوس ہو، وہ کبھی ولایت کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا آپ نے کہ 2 خصلتیں سیدنا مولا علی شیر خدا سے لے، ایک علم اور دوسرا بہادری۔ تو فرمایا کہ علم کے باب میں انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، کہ وہ شیخ علم کے اوپر بھی مہارت تامہ اور کمال رکھتا ہو، علم میں بھی تمہارا تزکیہ کرے، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی قرآن کی تعلیم دے، تزکیہ کرے، پھر اس پروسیس میں ڈالے کہ علم کے طریق سے تمہارا تزکیہ کرے، اور بہادری اور شجاعت۔ فرمایا اگر یہ 12 خصلتیں کسی شخص کے اندر دیکھو تو اس کو شیخ کہہ سکتے ہو، وہ شیخ کامل۔ تو یہ شیخ کی تعریف سیدنا غوث العظم نے فرمائی۔ واہ واہ واہ، کیا کمال انداز میں آپ نے اس کو خوبصورت انداز میں، سادہ فہم جو بات ہے اس کے ذریعے لوگوں تک